سینئر نائب صدر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی صاحب بہت شکریہ. بھائی صاحب توشہ خانہ کیس میں تو اشتہاری قرار دے دیے گئے, ان میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر ریلیف کی امید ہے آپ کو؟ جی بالکل, امید بالکل ہے, توقع بھی ہے, کیونکہ جو لیگل پروسیس ہے وہ نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی سے رک نہیں رہا. لیگل پروسیس جاری رہے گا, نہ ہی ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی جو وہ وقت بار گزار رہے ہیں. تو اس لیے کوئی قانون کے اندر حرج نہیں ہے. اب ایک شخص کی جان کا, صحت کا مسئلہ ہے, ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً عدالتیں ان سب چیزوں کو کنسیڈر کریں گی. اور جو آپ نے رپورٹس دیکھی ہوں گی, میڈیکل رپورٹس, وہ تو بڑی ایک گمبھیر صورتحال بتا رہے ہیں کہ صحت ان کی اس میں اتنی خرابیاں ہیں کہ عام آدمی تو شاید بستر پر ہی لیٹا رہے. ویسے مگر آپ ریلیف کی امید کیے ہوئے ہیں, مگر آج تو توشہ خانہ کیس میں انٹرپول سے رابطہ کر کے نواز شریف صاحب کے خلاف ٹھوس اقدامات کا کہہ دیا گیا ہے, تو کارروائی تو ان کے خلاف ہوگی پھر؟ دیکھیں صاحب, عدالت کو بھی ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو یہ توشہ خانہ کا کیس بنایا گیا, جو کہ میں آپ کو بغیر کیس پڑھے بتا سکتا ہوں کہ ایک بالکل جھوٹا اور جعلی کیس ہے. توشہ خانہ کی حقیقت سارا پاکستان جانتا ہے. جو وزیر اعظم ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے اس کو, بلکہ پاکستان میں کوئی بھی ہو سرکاری عہدے پر, اس کو جو گفٹ ملتا ہے وہ ایک سرکار کے پاس جمع ہو جاتا ہے. سرکار پھر اس کی ایویلویشن کرتے ہیں, آپ کو ایک خط لکھتے ہیں کہ اتنے پیسے دے دیں اور آپ یہ چیز جو ہے یہ آپ کی ملکیت بن جائے گی, ورنہ ہم اس کو فروخت کر دیں گے. تو کبھی آپ لے لیتے ہیں, کبھی آپ نہیں لیتے. یہ اس کی ساری حقیقت ہے. اس معاملے کو جو ڈیل کرتا ہے وہ پرائم منسٹر کا یا پریزیڈنٹ کا ایم ایس ہوتا ہے, جو کہ ایک فوجی افسر ہوتا ہے, وہ اس سے ڈیل کرتا ہے. وہ سب ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے. اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی وزیر اعظم بھی یا صدر اس قسم کا آدمی ہوگا کہ وہ توشہ خانے کے افسر کو بولے گا کہ جناب اس کی قیمت کم کر دینا, میں تھوڑے پیسے دے کے گزارا کر لوں گا. یہ صرف جو پرائم منسٹر رہے ہیں, جو صدر رہے ہیں, ان کی حد تک کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا نیب کو, اور یہ کیس بھی اسی کی ایک کڑی ہے. اب میاں صاحب یہاں ہیں نہیں, ان کے گھر پہ جا کے سمن دیے گئے, جب سمن میں آپ نہیں آتے تو یقیناً وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو کارروائی بھی ہونی ہے وہ کرنی پڑتی ہے. ویسے اگر نواز شریف صاحب آئیں گے نہیں اور ان کے خلاف کارروائی آگے بڑھے گی تو کرپشن کا بیانیہ تو حکومت آپ کے خلاف بنائے گی, سیاسی نقصان تو آپ ہی کو ہوگا. نواز شریف صاحب جو ہیں 10 سال ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, ان کی کوئی حکومت کے اندر جو انہوں نے فیصلے کیے, جو کانٹریکٹ ایوارڈ ہوئے, جو کام ہوئے, ایک پیسے کی کرپشن آپ 3 ٹینیورز کی 10 سال کی کسی کو نہیں مل سکی. پہلے مشرف صاحب 8 سال کوشش کرتے رہے, اب 2 سال سے یہ لگے ہوئے ہیں. ایک پیسے کی کرپشن نہیں ملی. کبھی اقامے کی بات شروع کر دیتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں جی آپ کے بیٹے نے آپ کو پیسے بھیجے ہیں تو وہ فیکٹری کے مالک آپ بن گئے ہیں, کبھی یہ توشہ خانہ پہ شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑی بد نصیبی ہے. یہ ملک کی جو سیاسی جڑیں ہیں اس کو کھوکھلا کر دیا اس چیز نے. اور آپ لوگ سیاسی طور پر کیسے آگے بڑھیں گے؟ پھر یہی ہوگا کہ نواز شریف صاحب واپس بھی نہیں آئیں گے اور ساتھ میں خاموش بھی رہیں گے. مریم نواز بھی اسی ارینجمنٹ کے تحت اب خاموش ہو جائیں گی. آپ لوگ 20 تاریخ کو اے پی سی کریں گے اور پھر اے پی سی کے تحت کوئی نتیجہ نہیں نکال پائیں گے. اسی طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گی. اے پی سی میں جماعت حصہ لے رہی ہے. جو اے پی سی کا فیصلہ ہوگا مسلم لیگ نون اس کی پابند ہوگی, اور سب سے بڑی جماعت کی حیثیت سے ہم پر تو زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. میاں صاحب کو ہم نے حکومت سے نکالا, سیاست سے نکالا, اب وہ جیل میں بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, لیکن ان کا ایک رول ہے سیاست میں, وہ قائم رہے گا. ان کی جماعت ان کا رول جو ان کی ڈائریکشن ہے, جو ان کی سوچ ہے, اس کے مطابق چلتی ہے. مریم نواز صاحب کی اپنا ایک مقام ہے سیاست میں, وہ اس میں حصہ لیتی ہیں. یہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے سیاست کی, یہ آپ سیاستدانوں پر چھوڑ دیں, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا سودا یا کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ یہ انڈرسٹینڈنگز جو ہیں یہ کبھی ملک کے مفاد میں نہیں ہوتی. مگر آپ دیکھیں, یہ تو بات تو واضح ہے کہ کراؤڈ پولر آپ کی پارٹی میں نواز شریف ہیں یا پھر مریم نواز ہیں. وہ خاموش ہوں گی, وہ باہر ہوں گے اور بولیں گے نہیں, تو آپ لوگ کچھ کر تو نہیں پائیں گے. اے پی سی کے پلیٹ فارم پر آپ مل لیں, حکومت پہ کوئی دباؤ تو نہیں ڈال پائیں گے. نہیں دیکھیں, نواز شریف صاحب یہاں سے جو گئے ہیں وہ اس وقت ان کو عدالت نے سزا دی ہوئی ہے, سسپینڈڈ سینٹنس ہے, بیل پر ہیں, تو ان کا براہ راست سیاست میں, اور ویسے بھی آپ نے سیاسی عہدہ بھی ان سے لے لیا,
نہ پارلیمان کی ممبر ہیں، لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ ان کی جماعت پروجیکٹ کرتی ہے. وہ ڈائریکٹلی شاید اس وقت سیاست میں حصہ نہ ان کی صحت اجازت دیتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر بھی جب ایسا معاملہ ہوگا علاج کے لیے گئے ہوں تو براہ راست سیاست میں وہ حصہ نہیں لیں گے. وہ ہم سے یہ بات بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ان کی جماعت لے رہی ہے اور کام سارا جماعت کر رہی ہے، اور جماعت جو ہے اس کو عوام کی خواہشات کے مطابق ہی چلنا پڑے گا. تو کوئی سودے بازی سیاست میں نہ کبھی کامیاب ہوئی ہے اور نہ ہوگی. آپ کے لیڈرز پہ جو اندیا دے رہے ہیں کہ اے پی سی کے بعد اب ہم سڑکوں پر بھی آئیں گے، یہ سارا معاملہ ہوگا، تو کیا مریم نواز بھی سڑکوں پر ہوں گی یا وہ گھر پر ہی ہوں گی؟ بالکل وہ بھی سڑکوں پر ہوں گی. دیکھیں سیاستدان جب ایک دفعہ تہیہ کر لے اپوزیشن میں 2 جگہ رہ جاتی ہیں، یہ سڑک رہ جاتی ہے، جیل رہ جاتا ہے. یہ کچھ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، کچھ ہم نے کرنا ہے. یہ اب کیونکہ یہ حصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے. آپ یقین کر لیں میں 88 سے سیاست میں ہوں، جیسے پاکستان کے حالات آج ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھے. تو ان کا مقابلہ اپوزیشن نہیں کرنا ہے، اور اب اپوزیشن نے ٹھان لی ہے کہ ہم ایک متفقہ پلیٹ فارم سے عوام کو ریلیف دینے کی پوری کوشش کریں گے. بہت شکریہ بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود